یہ بات ہے اپریل 1986 کی۔ بہار کا موسم تھا اور ایک زبردست خبر آئی۔ ضلع وطنی میں رہنے والی قائد عوام بھٹو کی 33 سالہ بیٹی بے نظیر بھٹو نے سیاست میں دھماکے دار واپسی کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے پاکستان آنے کی تاریخ بھی دے دی ہے، 10 اپریل 1986۔ اس اعلان نے تو اقتدار کے ایوانوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ ہر طرف ایک ہی بحث ہے، کیا بے نظیر کو آنے دیا جائے یا انہیں روک کر سخت پالیسی اپنائی جائے؟ مگر یہاں وزیر اعظم جنیجو نے ایک سمجھداری کی بات کی۔ انہوں نے جنرل ضیاء الحق کو قائل کر لیا کہ بے نظیر بھٹو کے استقبال کو نہ روکا جائے، کیونکہ اگر ہم انہیں روکتے ہیں تو دنیا میں یہ تاثر جائے گا کہ ہم ملک میں سیاسی سرگرمیاں دبا رہے ہیں۔ بے نظیر بھٹو کو نہ روکنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ضیاء الحق یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ بھٹو کو پھانسی دینے کے 7 سال بعد پیپلز پارٹی کا عوامی اثر کتنا رہ گیا ہے۔ اور پھر 10 اپریل 1986 کا وہ تاریخی دن آیا۔ جیسے ہی بے نظیر بھٹو لاہور ایئرپورٹ پر اتری، ہوائی اڈے کے گرد تو انسانی سروں کا سمندر تھا۔ لاہور نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی اجتماع اس سے پہلے نہ دیکھا تھا۔ ہر ہاتھ میں پاکستان اور پیپلز پارٹی کا جھنڈا تھا اور ہر طرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی۔ یہ جلوس لاہور ایئرپورٹ سے شروع ہوا اور مال روڈ، داتا دربار سے ہوتا ہوا مینار پاکستان پہنچا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی۔ وہ بھٹو جنہیں 7 سال پہلے جنرل ضیاء الحق نے مٹی میں دفن کر دیا تھا، آج مینار پاکستان پر اپنی پوری سیاسی طاقت کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان کے سامنے عوام کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر تھا، جسے دیکھ کر پیپلز پارٹی کے مخالفین کو اپنا مستقبل ختم ہوتا ہوا نظر آیا۔ سرکاری اندازے فیل ہو چکے تھے۔ یہ استقبال ان کے لیے غیر متوقع تھا۔ بے نظیر بھٹو اس شاندار استقبال سے بہت خوش ہوئی، لیکن اصل میں تو یہاں سے ان کی مشکلات کا نیا دور شروع ہونے جا رہا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ نے اب فیصلہ کر لیا کہ ان کے بڑھتے قدموں کو ہر صورت روکنا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے بے نظیر کی شخصیت کو داغدار کرنے کی مہم شروع کی۔ جعلی سکینڈلز بنائے گئے۔ لاہور میں وہ پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل صالح حیات کے گھر ٹھہری تھی تو ان کے ساتھ بھی ان کا نام جوڑ دیا گیا۔ اس صورتحال میں نصرت بھٹو نے وہی کیا جو ہماری مائیں بھی کرتی ہیں۔ بے نظیر کی والدہ نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ کئی لوگ بھٹو خاندان کا داماد بننے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ فیصل صالح حیات سے بھی شادی کا مشورہ آیا، لیکن بقول سیدہ عابدہ حسین وہ کم پڑھے لکھے اور بور قسم کے آدمی تھے، لہذا یہ بات آگے نہ بڑھ سکی۔ پھر ان کی زندگی میں نواب شاہ کے گھرانے کا رشتہ آیا۔ آصف زرداری کی والدہ ٹیمی بخاری نے یہ رشتہ لے کر نصرت بھٹو سے ملاقات کی۔ آصف زرداری کا سیاسی بیک گراؤنڈ بہت کمزور تھا، مگر ان کا پراپرٹی کا بزنس تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ نصرت بھٹو نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ 18 دسمبر 1987 کو لیاری کے ککری گراؤنڈ میں ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد بھی بے نظیر کی مشکلات ختم نہیں ہوئی۔ ان کے حریف ان کی ذاتی کمزوریوں کا بھی سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، اسی لیے جب بے نظیر امید سے ہوئی تو انہوں نے یہ خبر میڈیا سے بالکل چھپا کر رکھی، مگر یہ خبر تو جنرل ضیاء الحق کے لیے سونے سے زیادہ قیمتی تھی۔ اس خبر کا ان کے سیاسی منصوبے میں بہت اہم کردار تھا۔ 1988 میں جب جنرل ضیاء الحق نے جنیجو حکومت کو ختم کیا تو انہوں نے فوراً انتخابات کا اعلان نہیں کیا، کیونکہ انہیں انٹیلیجنس نے بتا دیا تھا کہ بے نظیر امید سے ہیں اور وہ چاہتے تھے کہ انتخابات کی تاریخ ایسی ہو کہ وہ زچگی کے قریب ہوں اور انتخابی مہم نہ چلا سکیں۔ انٹیلیجنس کو یہ خفیہ ذمہ داری دے دی گئی کہ وہ بے نظیر کی زچگی کی درست تاریخ معلوم کریں۔ بے نظیر بھی ان کی یہ چال سمجھ گئی۔ انہوں نے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننا شروع کر دیے اور ساتھ ہی یہ مشہور کروا دیا کہ وہ نومبر میں ماں بنیں گی۔ یہ خبر جولائی میں جنرل ضیاء الحق تک پہنچ گئی، حالانکہ انہوں نے 30 مئی کو 90 دن کے اندر یعنی 30 اگست تک الیکشن کا اعلان کر رکھا تھا۔ اب انہیں اپنا سارا منصوبہ تبدیل کرنا پڑا اور 20 جولائی کو نیا اعلان جاری کیا گیا کہ الیکشن نومبر میں ہوں گے، یعنی ٹھیک اس مہینے جب بے نظیر کو ماں بننا تھا۔ تاریخ کی یہ سیاسی جاسوسی چل ہی رہی تھی کہ ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ جنرل ضیاء الحق کا طیارہ ہوا میں پھٹ گیا اور وہ اسی حادثے میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ جنرل ضیاء الحق کے آخری 3 دن کی کہانی ہم قسط نمبر 13 میں سنا چکے ہیں۔ ضیاء الحق کی موت کے ساتھ ہی پاکستان میں طاقت کا خلا پیدا ہو گیا، جسے فوری طور پر 3 اہم شخصیات نے پر کیا، جنہیں اسٹریٹجیکل ٹرائنگل کہا جاتا ہے: صدر غلام اسحاق خان، آرمی چیف جنرل اسلم بیگ، ISI چیف جنرل حمید گل۔ صدر غلام اسحاق خان نے نومبر کی انتخابی تاریخ کو برقرار رکھا، کیونکہ ان تک بھی وہی غلط خبر پہنچ چکی تھی کہ بے نظیر نومبر میں ماں بنیں گی، مگر بے نظیر کی حکمت عملی کامیاب رہی۔ بلاول انتخابات سے 2 ماہ پہلے
پہلے 21 ستمبر 1988 کو پیدا ہوئے اور بے نظیر کو پوری انتخابی مہم میں حصہ لینے کا پورا موقع مل گیا۔ پاکستان کی کہانی ابھی باقی ہے۔ 1988 کے انتخابات ایک طویل مارشل لا کے بعد ہونے جا رہے تھے اور یہ ایک تاریخی مارکہ تھا۔ جیسے کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، اگلی قسط میں ہم آپ کو نواز شریف اور بے نظیر کی انتخابی مہمات کی ایسے دلچسپ داستان سنائیں گے کہ ان کے پوسٹرز دیکھ کر آپ واقعی حیران رہ جائیں گے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہ مشہور نعرہ جاگ پنجابی کب کس نے اور کیوں لگایا، مگر یہ کہانی اتنی بڑی ہے کہ ایک قسط میں مکمل نہیں کی جا سکتی۔ تو اگلی قسط میں ان سب تفصیلات کے ساتھ ساتھ جہازوں سے گرائے گئے پوسٹرز کی کہانی بھی بتائیں گے کہ ان میں کیا لکھا تھا اور کس کی تصویریں تھیں۔ اس بار اگلی قسط کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔